السلام علیکم دوستو۔ 536 ہجری 1141 عیسوی تک سنجر کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر کرۂ خطائیوں کی جانب سے انہیں ایک بہت بڑے خطرہ کا سامنا کرنا پڑا۔ سنجر کے دور حکومت میں نیم وحشی کرۂ خطائیوں کا ایک گروہ چمن سے ترکستان پہنچا اور سنجر سے وہاں بس جانے کی درخواست کی۔ سنجر نے انہیں بلا ساغون قبالیق اور المالک میں چراگاہیں بنانے کی اجازت دے دی۔ کرۂ خطائیوں کی نسل بڑھی اور پھر وہ دن آیا کہ انہوں نے سرکشی پر کمر باندھ لی۔ 539 ہجری 1131 عیسوی میں لاکھوں کرۂ خطائیوں نے ماورا نہر پر حملہ کر دیا۔ سمرقند کے شمال میں صحرائے کتوان میں سنجر کی فوج اور کرۂ خطائی صف آرا تھے۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی جس میں سنجر کی فوج کے 30,000 سپاہی کام آئے۔ سنجر کی بیوی بھی قیدی بنا لی گئی اور ماورا نہر کا علاقہ کرۂ خطائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سنجر نے ترمز اور پھر بلخ میں پناہ لی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر خوارزم کے ولی اتسز نے بھی بغاوت کر دی اور انہوں نے مرو، سرخس اور خراسان کے کئی مقامات میں تباہی پھیلائی۔ سنجر نے بہت ہوش مندی اور پامردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ اتسز کو بھی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کر لیا اور کرۂ خطائیوں کا فتنہ بھی دب گیا۔ لیکن 12 برس بعد یعنی 548 ہجری 1153 عیسوی میں سنجر کو کرۂ خطائیوں سے بھی بڑے خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ 9 مسلم غز ترکمانوں کے 40,000 خاندان ختلان اور بلخ کی حدود میں تھے۔ وہ ہر سال 24,000 بکریاں بطور خراج سنجر کو دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک اہلکار نے زیادہ بکریاں طلب کیں جو ظاہر ہے کہ زیادتی تھی۔ تلخی پیدا ہوئی اور غزووں نے اس اہلکار کو مار ڈالا۔ اس اہلکار کے افسر نے کچھ عرصے بعد بلخ کے والی کماج سے اس بات کا ذکر کیا۔ کماج نے سنجر کو یہ بات جا کر بتائی اور مطالبہ کیا کہ غزووں سے خراج وصول کرنے کا منصب مجھے دیا جائے۔ سنجر نے کماج کو افسر محاصل بنا دیا۔ کماج نے بلخ جا کر غزووں سے بکریاں طلب کی تو غزووں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارا اور سنجر کا معاملہ ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور لڑائی میں کماج اور اس کا لڑکا مارے گئے۔ سنجر کو اطلاع ملی تو اس نے غزووں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ غزووں کو خبر ملی تو وہ بہت گھبرائے اور اپنا ہرکارہ بھیجا کہ ہمیں 1,00,000 دینار اور 100 غلام دینے کے لیے تیار ہیں۔ سنجر یہ پیشکش قبول کر لینا چاہتے تھے مگر ان کے مشیروں نے مخالفت کی۔ سنجر نے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ جب لشکر غزووں کے علاقے کے قریب پہنچا تو غزووں کے نمائندے آئے۔ انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہم ہر گھر سے 1 من چاندی دیں گے۔ سنجر کو غزووں پر رحم آ گیا لیکن سنجر کے مشیروں نے پھر مخالفت کی اور زور دیا کہ نرمی کرنے سے غز زیادہ سرکش ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سنجر نے جنگ کا حکم دے دیا۔ سنجر کی فوج ان کے مشیروں سے کچھ ناراض تھی چنانچہ وہ جم کر نہ لڑ سکی۔ غزاب تو یوں بھی مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے مرو، نیشاپور اور خراسان کی دیگر شہروں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ سنجر کو ان کی اہلیہ سمیت قید کر لیا گیا۔ اس زمانے میں بھی سنجر کی ہیبت اور سیاسی قوت کا یہ عالم تھا کہ غز رات میں تو سنجر کو لوہے کے پنجرے میں قید رکھتے تھے لیکن دن کا اجالا پھیلتے ہی وہ سنجر کو تخت پر بٹھا دیتے تھے۔ اس حالت میں سنجر غزووں کی بات ماننے اور ان کی پسند کے احکام پر دستخط کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ آخر کار 551 ہجری 1156 عیسوی میں سنجر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سنجر نے اپنے ایک امیر احمد کماج کو لکھا کہ کسی بھی طریقے سے دریائے جیہوں کے کنارے ایک کشتی پہنچا دو۔ دوسری طرف سنجر نے غزووں سے جیہوں کے کنارے شکار کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ غز پہرے میں انہیں شکار کے لیے جیہوں کے کنارے لے گئے۔ شکار کے دوران احمد کماج تیزی سے آئے اور سنجر کو غزووں کے نرغے سے نکال کر لے گئے۔ انہیں کشتی میں بٹھا کر قلعہ ترمز پہنچا دیا جہاں ان کے بعض وفادار ساتھی ان سے آ ملے۔ یہاں سے سنجر مرو گئے لیکن 4 سال کے عرصے میں حکومت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ غزووں نے مرو کو جس بے دردی سے لوٹا تھا اسے دیکھ کر سنجر کو سخت صدمہ پہنچا کیونکہ سلجوقی مملکت کی آبیاری کے لیے انہوں نے 50-60 برس تک محنت کی تھی۔ اس صدمے سے وہ بیمار پڑ گئے اور 25 ربیع الاول 552 ہجری 7 مئی 1157 کو اس عظیم حکمران نے مرو میں اپنی زندگی کا سفر مکمل کر لیا۔ انہیں مرو ہی میں ایک مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا جو انہوں نے خود بنوایا تھا۔ دوستو، سنجر کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے 12 سال تک خانہ جنگیوں
باطنیوں کے داخلی فسادات اور بیت المقدس پر صلیبی جلغار کے باوجود مملکت کے بڑے حصے کو پارا پارا ہونے سے بچا لیا اور مزید 50 برس تک اسے ایک مرکز پر متحد اور مستحکم رکھا۔ اگرچہ ایشیائے کوچک پر سلجوقی مرکز کا اختیار ختم ہو گیا، شام کے ساحلی اور فلسطین کے علاقوں پر مسیحیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی سلجوقی مملکت اس وقت تک کی سب سے بڑی مملکت تھی، اور اس بات کی اسلامی تاریخ میں عثمانی ترکوں کے سوا کوئی اتنی بڑی مملکت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سنجر کے زیر انتظام مملکت میں موجود افغانستان، روسی ترکستان، افغانستان اور ایران کے شمال میں روس کا وہ علاقہ جہاں ازبکستان، سمرقند، بخارا، خوارزم ترکمانستان واقع ہیں، پورا ایران، عراق، آذربائیجان جس میں روس اور ایرانی دونوں آذربائیجان شامل ہیں، جارجیا، آرمینیا، حجاز اور مشرقی ترکی کا کچھ حصہ شامل تھا۔ بغداد سے خوارزم تک پھیلی ہوئی اس وسیع و عریض مملکت کا رقبہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل تھا۔ ایشیائی کوچک میں خود مختار سلجوقی ریاست قائم ہو گئی تھی، اور یہ خود مختار سلجوقی ریاست اور خود ملک شاہ اور سنجر کی وسیع مملکت مسیح جلغار کے سامنے بہت مضبوط بند ثابت ہوئیں۔ انہی کی وجہ سے یورپ مجبور ہوا کہ اپنے صلیبی لشکر ایشیائی کوچک کے راستے بھیجنے کے بجائے سمندر کے راستے بھیجے۔ اگر سنجر کمال ہوشیاری اور حکمت سے سلجوقی مملکت کو مستحکم اور متحد نہ بناتے تو عین ممکن تھا کہ مسیح جلغار کا رخ دمشق سے بغداد اور پھر خراسان کی طرف ہو جاتا۔ سنجر کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی ایسے علاقوں کو ترقی دی جو ابھی تک پسماندہ تھے۔ ان میں سے ایک کرمان کا علاقہ ہے۔ سنجر کے دور میں کرمان کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔